سب سننے دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب بخیر تمام ہوں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اللہ نے قرآن کے اندر بار بار نماز کے پڑھنے کا اور زکوٰۃ کو ادا کرنے کا حکم فرمایا، اور ایک دو جگہ نہیں بلکہ کئی سو جگہ ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو ہمارا عنوان ہے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ جس کام کو اللہ حکم دے رہا ہے اس عمل کو نہ کرنا اور اللہ کا عتاب، اللہ کا غصہ نازل ہونا، آج ہم اس طرف اس واقعے کو لے کر چلتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں بہت سی وعید آئی ہیں، بہت سے عتاب آئے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا یہ انجام ہوگا، زکوٰۃ نہ دینے کا یہ انجام ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایسا واقعہ جو چشم و دید لوگوں نے دیکھا اور بیان کیا۔ پرانے زمانے میں ایک شخص تھا جو کہ عمر دراز یعنی بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن بخلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے مال خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کے پاس جو بھی مال آ جاتا اس نے اپنا ایک گھڑا یا ایک مٹکا اس طرح کی شکل کا کوئی اس نے اپنے پاس رکھ رکھا تھا، اور جو بھی کوئی اس کو پیسے ملتے اور اکٹھے کر کے اس کی اشرفی بنا لیتا اور وہ اشرفی اس گھڑے کے اندر ڈال دیا کرتا، اور جو اشرفی اس نے گھڑے کے اندر ڈال دی اس میں سے نکالنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا اور نہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتا، یہاں تک کہ اس نے اتنے اشرفیاں اکٹھا کر لی کہ وہ گھڑا اس کا بھر گیا۔ جب اس کا گھڑا بھر گیا تو اس نے کسی گھر کے کونے میں اس کو دفن کر دیا کہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ جب اس کا مرنے کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور کہا کہ دیکھو تمہیں ایک نصیحت ہے، اور نصیحت یہ ہے کہ گھر کے فلاں کونے میں ایک مٹی کا گھڑا یعنی ایک برتن دبا ہوا ہے اور اس کے اندر اشرفیاں ہیں۔ میں نے بڑی محنت اور کوشش، جد و جہد سے ان اشرفیوں کو حاصل کیا۔ اب کیونکہ میرا وقت مرنے کا قریب ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ گھڑا میرے ساتھ میری قبر میں ہی رکھ دینا۔ اس کے لڑکوں نے باپ کی وصیت کے مطابق وہ اشرفی کا گھڑا اپنے باپ کی قبر میں رکھ دیا، میت کے ساتھ میں دفن کر کے واپس آ گئے۔ اب کیونکہ اس بات کا پتہ کافی لوگوں کو چل چکا تھا کہ میت کے ساتھ میں اشرفی کا گھڑا بھی دفن ہوا ہے، تو ایک شخص کے دل کے اندر یہ تما پیدا ہوئی کہ بڑے میاں کا تو انتقال ہو گیا ہے، وہ اب کیا کریں گے، چلو رات کو جا کے اپنا نکال لاؤ۔ اس ارادے سے وہ شخص بڑے میاں کی قبر پہ پہنچتا ہے اور جا کر قبر کو ادھیڑ دیتا ہے، تختہ ہٹا کے دیکھتا کیا ہے کہ میت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ سکے جو گھڑے کے اندر رکھے تھے وہ اس کے جسم سے چپٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ اب بھی اس کو ہوش نہیں آیا کہ میں اس کو نہ چھوں، مگر کیونکہ اس کے دل کے اندر ایک تما تھی، ایک حرص تھی، اس نے جو ہی اشرفی اس کے جسم سے ہٹانے کے لیے ہاتھ چلایا اور انگلی اشرفی کے اوپر لگی تو اس کے ہاتھ میں اتنی زور سے یعنی جلن محسوس ہوئی کہ جیسے کہ اس کی انگلی آگ کے اندر ڈال دی گئی ہو، اور اس کی اتنی سوزش اور اتنی اس کو جو تکلیف کہ وہ تو سبھی کچھ بھول گیا۔ جیسے تیسے کر کے وہ اپنے گھر پر آتا ہے، گھر آنے کے بعد حکیم ڈاکٹروں کا علاج کرتا ہے، لیکن کہیں سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ جو اس کو تکلیف، جو اس کو جلن، اس کے اندر کوئی کمی نہیں، نہ کھانے کا ہے، نہ سونے کا ہے، نہ رات میں چین، نہ دن میں چین، یعنی ہر لمحہ، ہر وقت اس کو بے چینی ہی بے چینی۔ جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا وہ کسی عالم کے پاس پہنچا اور کہا کہ حضرت ایسے ایسے بات ہے، میں پریشان ہوں۔ وہ کہا کہ بھائی جو بڑے عالم ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جاؤ، اس لیے کہ یہ معاملہ دنیاوی نہیں ہے،
یہ جو تکلیف میں جس میں تم گرفتار ہوئے ہو، اس کا تعلق دنیا کی تکلیف سے نہیں ہے۔ اور وہ شخص کسی بڑی عالم کے پاس پہنچا، جا کر اپنی بات بیان کی۔ ساری بات سننے کے بعد ان عالم صاحب نے کہا کہ سنو، تمہارا کام یہ ہے کہ جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے اور تہجد کا وقت ہو، جب سب لوگ آرام میں مستغرق ہو، اس وقت تم تہجد کی نماز پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو، اور اللہ کے سامنے اللہ کے خوف سے ایسا رو کہ تمہاری آنکھ سے آنسو نکل آئیں۔ جب تمہاری آنکھ سے آنسو نکلے تو وہ آنسو کا قطرہ اپنی انگلی پر ٹپکا لینا، اپنی انگلی پر اس آنسو کو جو ہے لگا لینا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے، فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے خوف سے نکلا ہوا آنسو جہنم کی آگ کو سرد کر سکتا ہے۔ لہذا اس شخص نے یہی کیا کہ رات کو اس نے تہجد پڑھا، نمازیں پڑھی، اللہ سے گیا کہ اس نے توبہ کی، اور اس کے بعد جو رویا ہے، اور رونے کے بعد اس کی آنکھ سے جو آنسو نکلا وہ اپنے اس انگلی پر لگا لیا جس میں سے وہ اس کو جلن محسوس ہو رہی۔ بس اس آنسو کا لگنا ہوا اور اس کی تکلیف ایسی ہو گئی جیسا کچھ تھا ہی نہیں اس کو، یعنی آنسو کے لگنے سے اس کی تکلیف ایک دم ختم ہو گئی۔ تو دیکھیے یہ ہے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام۔ اب جس شخص کو صرف ایک ذرا سے ہی ہوا بھر ہاتھ لگا ہو اور اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہو، تو جس شخص کو پورے وہ سکے لگا کے تکلیف دی جا رہی ہوگی اشرفیوں کے، تو اس کا کیا حال ہوگا۔ اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے اللہ نے جن کو مال دیا ہے، صاحب نصاب بنایا ہے، ان کو چاہیے کہ اللہ نے جو زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے اس زکوٰۃ کو وہ نکالتے رہیں تاکہ قیامت کے عذاب سے بچ سکیں۔ چلیے انشاءاللہ ہماری ملاقات اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم۔